بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام اتسوق بسواک فجاءنی رجلان احدہما اکبر من الآخر الی آخر الحدیث رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی 3003 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث میں بڑوں کی عزت اور بڑوں کا رسپیکٹ کیا ہوتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارانی فی المنام اتسوق بسواک، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ مسواک کر رہا ہوں۔ فجاءنی رجلانی، تو دو لوگ آئے، احدہما اکبر من الآخر، دونوں میں ایک بڑا اور ایک چھوٹا تھا۔ فناولت السواک الاصغر منہما، تو میں نے اپنی مسواک اس میں سے چھوٹے کو دے دیا، دو میں سے جو چھوٹا تھا عمر میں اسے دے دیا۔ فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا کبر، بڑے کو پہلے دیجیے، بڑے کو دیجیے، بڑے کو بڑا بنائیے، بڑے کو اس کی جگہ، اس کا پلیس دیجیے۔ فدفعت الی الاکبر منہما، تو پھر میں نے وہ مسواک اس چھوٹے سے لے کر کے بڑے آدمی کو دے دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتانے والا، خواب دکھانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتانے والا کون؟ جبریل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب امت کو کیوں بتائی؟ تاکہ امت اور ہمارے چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے، وہ سیکھیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہمارے بیچ میں بڑوں کا ادب، احترام اور رسپیکٹ کتنا ہے۔ ایون کہ بچے ماں باپ کی کتنی عزت کر رہے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کی کتنی عزت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو سیکھتے ہیں نا، وہ ہماری تقریروں سے نہیں سیکھتے۔ جب وہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بڑا اپنے سے بڑے کی عزت کر رہا ہے، تب بڑے ہماری عزت کریں گے۔ فار ایگزامپل، ہم اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، تو ہم سے چھوٹا ہماری عزت کیا کرے گا؟ ایک بہت ہی بیوٹیفل ایگزامپل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بچے کس طرح سے کاپی کرتے ہیں چیزیں، اور ان کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے۔ ایک فیملی تھی، اس میں ایک چھوٹے بچے کو ڈرائنگ کر رہا تھا ایک بچہ، تو اس کی امی گئی دیکھنے کے لیے، پوچھا کہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ تو اس نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں، ایسا ہی ایک گھر بناؤں گا میں فیوچر میں اپنے۔ کیا کیا بنائے ہو؟ تو ادھر بیڈ روم ہے، ادھر کچن ہے، ادھر فلاں، یہ باہر ایک روم ہے، یہ کون سا ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ دونوں کے رہنے کے لیے، ممی پپا کو رہنے کے لیے، ماں باپ کو رہنے کے لیے، یہ باہر کا بیڈ روم ہے۔ تو کہا کہ گھر سے باہر ہمارا اور تمہارے ابو کا یہ کیسا؟ تو کہا کہ آپ لوگ دادی کو، دادا کو وہ گھر کے باہر والے روم میں رکھتے ہیں نا، وہاں سے میں نے سیکھا کہ ماں باپ کو گھر سے باہر والے روم میں رکھتے ہیں، اس لیے میں یہ ڈرائنگ کر رہی ہوں۔ اس دن ان کو ہوش آیا اور اپنے ساس سسر کو جا کر کے وہ باہر والے کمرے سے اندر لے کے آئے کہ جو ہم کریں گے ہمارے بچے وہی کاپی کرتے ہیں۔
تو بچے جب تک ہمیں نہیں دیکھیں گے، اب آج کیا ہے، علم خوب ہے، نالج خوب ہے، تعلیم خوب دی جا رہی ہے، لیکن اس چیز کی تعلیم کہاں دی جا رہی ہے؟ نتیجہ یہ کہ پڑھ لکھ کر بھی بڑوں کی عزت اور احترام نہیں آتا۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ 20 لوگ ہیں، کوئی چیز آ رہی ہے تو سب سے پہلے کس کو دی جائے گی؟ جو ہمارے میں سب سے بڑی عمر کے ہوں گے انہیں پہلے دی جائے، اس کے بعد باقی لوگوں کو دی جائے۔ لیکن اب چھوٹے لوگ بڑوں سے اپنی بات منوا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اپنے بڑوں کی عزت کی توفیق دے، اور اپنی نئی نسل کو بھی ان کے بڑوں کی عزت کرنے کا طریقہ سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔